بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10th کلاس میں ہوں، آپ کی ٹیچر سمیہ اسحاق۔ جی بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے سورہ احزاب۔ سورہ احزاب کے بارے میں تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس میں 9 رکوع، 73 آیات اور یہ پارہ نمبر 21 میں موجود ہے۔ احزاب کا مطلب بچوں ہوتا ہے گروہ۔ اس میں مسلمانوں کے خلاف بہت سے قبائل نے، کفار قبائل نے مل کر، یہودی قبائل نے مل کر سازش کی تھی، اس لیے اس کو احزاب کا نام دیا گیا۔ سورت کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں غزوہ احزاب یا جس کو آپ لوگ غزوہ خندق کہتے ہیں اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اور غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کب ہوئی تھی؟ ماہ شوال 5 ہجری میں۔ اس کو غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں خندق کو کھودا گیا تھا۔ اس کے حالات اور واقعات کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ میں 2 یہودی قبیلے آباد تھے، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے تھے۔ بظاہر تو انہوں نے دوستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کر لی تھی، لیکن در پردہ یہ مخالف ہی رہے تھے۔ غزوہ احد جب ہوا اس میں مسلمانوں کے بہت بڑے نقصان کے بعد بنی نذیر ایسا قبیلہ تھا جس نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی ناپاک سازش کی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ ناکام ہونے پر ان کو جلا وطن کیا گیا۔ اب بنی نذیر ایسا قبیلہ جو کہ یہودیوں کا قبیلہ، بظاہر تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی ناپاک کوشش کی، جس میں ناکام ہونے پر اس کو نکالا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نذیر کو مدینہ سے نکالا تو ان کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ مدینہ سے نکلنے کے بعد مکہ پہنچے ان کا ایک وفد، اور وہاں جو قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف تھے، ان کو مسلمانوں کے خلاف اور نبی پاک کے خلاف جنگ کرنے کی ترغیب دی اور اپنی مدد کا یقین دلایا۔ اس طرح کیا ہوا کہ بنی نذیر نے مکہ کے جو قریش تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے بعد اور کس کو کہ قریش تو ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے، کیونکہ وہ مکہ میں ہونے کے باوجود جب وہ مسلمانوں کی مدینہ میں ترقی کے، اسلام کے فروغ کی خبریں سنتے تھے تو وہ ہر وقت ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کو کسی طرح ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب یہودیوں کا یہ وقت جو بنی نذیر تھا یہ ان کے پاس آیا تو انہیں خوش آمدید کہا گیا اور انہیں اپنے مدد کا ہر ممکن مدد کا، تعاون کا یقین دلایا گیا۔ اس طرح یہ دونوں جو قریش، مکہ کے قریش اور بنی نذیر آپس میں مل گئے اور ان کے درمیان مسلمانوں کو اور مدینہ پر چڑھائی کا معاہدہ طے پا گیا۔ اب اس کے بعد کیا کیا گیا کہ جو عرب کے لالچی قبائل تھے، باقی جو قبائل تھے ان کے پاس بھی یہ وفد گیا۔ وفد کس کا تھا؟ بنی نذیر کا یہ وفد تھا، جو کہ بنی غطفان کے پاس پہنچا اور وہاں پر بھی انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ اور کیونکہ وہ لالچی قبائل تھا بنی غطفان جو تھا، تو اس کو خیبر کے سارے باغات اور پھل دینے کا لالچ دیا گیا اور وہ لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا گیا۔ اب بنی غطفان کا جو سردار انیہ تھا اس نے اپنے باقی جو دوست قبائل تھے، بنی اسد، بنی مرہ، بنی اشجع کو بھی اس جنگ میں اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ 12,000 سے زیادہ کا یہ ایک لشکر تیار کیا گیا جو کہ مدینہ پر حملہ کرنے اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اکٹھا ہوا۔ اب کیونکہ اس کے اندر بہت سے قبیلے شامل تھے جس میں بنی نذیر، مکہ کے عرب، مکہ کے قبائل، مکہ کے قریش کے لوگ، عرب کے جو لالچی قبائل تھے جن میں بنی غطفان، بنی اسد، بنی مرہ، بنی اشجع وغیرہ شامل تھے، اس طرح یہ سارے قبیلے اکٹھے ہوئے تھے تو اس جنگ کو احزاب کا نام دیا گیا، یعنی کہ ایک بہت بڑے گروہ یا لشکر کا۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمانوں کے ساتھ مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے بڑے لشکر کی روانگی کی اطلاع ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو مٹھی بھر ایمان والے لوگ موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا کہ اب اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کریں۔ ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ وہ اس طرف خندق کھود دیں جس طرف سے حملہ ہو سکتا تھا۔ اب جو اس طرح ہوا کہ حملہ
ہونے سے پہلے اگر دیکھا جائے تو مکہ کے مدینہ منورہ کے ارد گرد مشرق اور مغرب کی طرف جو تھا وہ پتھریلا علاقہ تھا، یعنی کہ سخت چٹانیں تھیں۔ وہاں پر جگہ گہری اور بہت زیادہ چوڑی تھی۔ ایک طرف جو تھے وہ گھنے باغات تھے، ان دو طرف سے تو حملہ ہو نہیں سکتا تھا۔ صرف شمال کی جانب ایسی جگہ تھی جو کہ کھلی اور غیر محفوظ تھی۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے شمال کی جانب خندق کھودنے کا حکم دیا، اور جتنے بھی اس وقت ایمان والے وہاں موجود تھے وہ دن رات محنت کر کے خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ تو تقریباً 20 دن کی انتھک محنت کے بعد خندق کو کھودا گیا۔ خندق کی جو چوڑی تھی وہ 5 گز چوڑی تھی، 5 ہی گز گہری تھی، اور 1200 گز لمبی جو تھی وہ خندق کھودی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی خندق کھودنے میں حصہ لیا۔ خندق کھودتے ہوئے ایک بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا کہ ایک جگہ پر بہت سخت چٹان آ گئی جو کہ کسی طرح نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گنتی پکڑی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ضرب لگائی، تو تیسرا حصہ چٹان ٹوٹ گئی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئیں۔ دوسری ضرب لگائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایران کی کنجیاں دے دی گئیں۔ تیسری ضرب لگانے پر بھی وہ باقی ساری چٹان جو تھی وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یمن کی کنجیاں عطا فرما دی گئیں۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد حالات نے اور واقعات نے اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ تمام کے تمام علاقے جو تھے وہ مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے۔ اس طرح بہت سخت سردی میں ناسازگار حالات میں خندق کا تیار ہونا رب تعالیٰ کی سب سے بڑی کرم نوازی تھی۔ کافروں کا لشکر بڑھتا چلا آیا، اور جب انہوں نے اپنے سامنے اتنی بڑی، اتنی چوڑی اور گہری خندق دیکھی تو حیرت زدہ ہو کر رہ گئے، اور مجبوراً انہیں خندق کی دوسری طرف اپنے ڈیرے جمانے پڑے، اور ادھر مسلمان خندق کے اندر محفوظ ہو کر بیٹھ رہے۔ اب کیونکہ خندق اگر نہ کھودی جاتی تو مسلمان جس جگہ پر موجود تھے وہاں پر آبادی بھی تھی، مسلمانوں کے اپنے گھر بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان وہاں پر انہوں نے خیمے بھی وہیں پر نصب کیے ہوئے تھے، تو خندق کی وجہ سے ان کی آبادی اور مسلمان محفوظ ہو گئے۔ اور اللہ نے کیسے مدد کی؟ سب سے پہلی مدد تو خندق کھودنے کی وجہ سے ہوئی، پھر اس کے بعد عمر بن عبدود کا قتل ہوا۔ عرب کے ایک مشہور شاہ سوار یا جنگجو کہہ سکتے ہیں، ایک بہادر نوجوان تھا عمر بن عبدود۔ اس نے کیا کیا، ہمت کی اور خندق پھلانگ کر اپنا گھوڑا اندر لے آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور عمر کا قتل ہوا۔ اس طرح پھر کسی نے بھی خندق کے اندر آنے کی جرأت نہ کی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مدد اور تائید تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگی چال چلی۔ وہ کیا تھی کہ یہودی قبیلہ جو بنو قریظہ جو کہ اس وقت مدینہ کے اندر موجود تھا، اس نے جب مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا ہوا تھا، بنی نذیر تو کفار کے ساتھ شامل تھے، کیونکہ ساری کی سارا جو معاملہ تھا، بلکہ اس میں پیش تھے کہ سارا معاملہ تھا ہی بنی نذیر کا، سارا وفد جانا، تمام کفار کو اکٹھا کرنا، مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا، یہ کام ہی بنی نذیر کا تھا۔ لیکن ان کے ساتھ بنی قریظہ بھی ملے ہوئے تھے کہ ان کے مطابق جب بنی نذیر مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو بنی قریظہ مسلمانوں کے اندر موجود ہونے کے ساتھ آبادی کی طرف سے حملہ کرے گا، جس کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ کے لیے پس کر یا ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ اب کیونکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے میں بنی نذیر بھی شامل تھا اور باقی جو قبائل تھے وہ باہر موجود تھے، اس طرح مسلمانوں کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش کی گئی تھی۔ یہ مسلمانوں پر بہت ہی سخت وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہاری آنکھیں جو تھیں وہ اس وقت پتھرا گئی تھیں اور تمہارے کلیجے جو تھے وہ تمہارے منہ کو آ رہے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا سخت تھا کہ باہر کی جو فوجیں تو ہی تھیں، باہر جو قبائل تھے وہ تو تھے، جو اندر بنی قریظہ موجود تھا اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف عہد شکنی کی اور اس وقت وہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔
اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا مدد کی کہ بنی غطفان کا ایک نوجوان نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، لیکن میں نے اپنا مسلمان ہونے کا بھی اعلان نہیں کیا۔ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ایک ایسی جنگی چال چلوں جس کی وجہ سے جو بنی قریظہ اور کفار کے درمیان جو اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں مجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت فرمائی۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اتحاد کو توڑ دیا۔ اس طرح بنی قریظہ نے مسلمانوں پر پشت سے حملہ نہ کیا۔ اس طرح مسلمان جو تھے ایک بہت بڑے خطرے سے بچ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مدد کی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو بنی قریظہ تھا، جو کہ مسلمانوں کے ہی اندر موجود تھا، مدینہ ہی کے اندر موجود تھا، اس نے مسلمانوں پر حملہ نہ کیا۔ اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے آندھی اور طوفان کے ذریعے سے مدد کی۔ سردی کا موسم تھا، بہت زیادہ سخت سردی تھی، معاشرے کو بھی 25 دن سے اوپر ہو چکے تھے، اور اتنا بڑا لشکر 12,000 کے لشکر کے لیے پانی، غذا، چارے وغیرہ کی جو فراہمی تھی ان کے جانوروں کے لیے تو بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے بعد پھوٹ پڑ جانے سے بھی جو حوصلے تھے وہ معاصرین کے پست ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو ایک رات اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طوفان بھیجا جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے گھوڑے جو تھے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ہر طرف افراتفری پھیل گئی، اور تمام کے تمام کفار اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ان میں سے جو ابو سفیان جو ان سب کا سرغنہ تھا، جو ان سب کا سردار تھا، وہ سب سے پہلے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر بھاگا اور اس کے پیچھے تمام لوگ بھاگے۔ اب جب صبح مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک بھی دشمن میدان کو دشمنوں سے خالی بھی چڑھائی نہیں کر سکیں گے، بلکہ تم ان پر چڑھائی کریں گے۔ اس کے بعد طوفان آیا، آندھی کے طوفان نے مدد کی۔ پھر سب سے بڑی مدد اللہ تعالیٰ کی وہ فوجیں تھیں جو کہ نظر نہ آنے والی فوجیں تھیں۔ وہ کون تھی؟ یعنی کہ فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی، جنہوں نے کافروں کی ہانڈیوں کو الٹ دیا، ان کے خیموں کو کھاڑ کر پھینک دیا، اور ان کے گھوڑے جو تھے وہ ادھر ادھر بے تاشا بھاگ رہے تھے، ہر طرف افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسلمانوں کی مدد کی اور ایک ایسی آفت سے حفاظت فرمائی جو کہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ختم کر سکتی تھی۔ پھر منافقوں اور یہودیوں نے اس کے بعد وہاں سے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت شامل کی اور وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ دیکھا جائے تو اس پوری کی پوری سازش کے اندر منافق اور جو یہودی اور کافر جو لوگ تھے انہوں نے کوئی کر نہیں چھوڑی ہوئی تھی مسلمانوں کو مدینہ کے اندر سے اور مدینہ کے باہر سے ہر قسم کے ہر ممکنہ نقصان پہنچانے کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد تھی کہ وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ اس طرح کفار خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے، منافق جو تھے وہ شرمسار ہوئے اور یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس غزوہ کے بعد تمام کے تمام عرب میں مسلمانوں کی داغ بیٹھ کی، اور پھر اس کے بعد کفار میں ہمت نہ ہوئی مسلمانوں پر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کرنے کی، یا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی ناپاک کوشش، یا پھر مدینہ پر چڑھائی کی۔ جی بچوں، یہ تو حالات اور واقعات تھے غزوہ احزاب کے، ان کو اچھے سے آپ لوگ یاد کریے گا۔ یاد کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جو تائید و نصرت والے پوائنٹ تھے، جو 4 پوائنٹ تھے، عمر بن عبدود کا قتل، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی فوجیں، اللہ تعالیٰ کی فوجوں کے ساتھ آندھی اور طوفان کا آنا، آندھی اور طوفان کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال، یہ والے پوائنٹس آپ نے اپنے پاس لکھنے بھی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔